الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن مجید کا جو پہلا پارہ ہے اس میں 5 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ انسان یا تو مومن ہوں گے، یا کافر، یا منافق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کافر نہ بنو، منافق نہ بنو، بلکہ مومن بنو، اور مومن بھی کامل مومن بنو جو صفات والا ہے۔ صفات والا مومن بنو جس کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، جس کی عبادات بھی ٹھیک ہوں، جس کے معاملات بھی درست ہوں، اور اس کو آخرت پر پکا یقین ہو۔ اور جو منافقین کی بری خصلتیں ہیں، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پہلی بات، انسانوں کی 3 قسمیں اس سپارے میں بیان ہوئی ہیں۔ دوسری بات، اعجاز قرآن ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والوں کو یہ چیلنج کیا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، تم اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ اگر بنا سکتے ہو تو بنا کر لاؤ۔ تم سارے مل جاؤ، اللہ کے کلام جیسا کلام نہیں بنا سکتے ہو۔ جب نہیں بنا سکتے ہو تو پھر یہ بات مانو، اس پر ایمان لاؤ کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اور اس کا جو ہر حکم ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی نجات کو رکھا ہے۔ یہ دوسری بات تھی جو اس سپارے میں بیان ہوئی۔ تیسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر اپنا علم عطا فرمایا، پھر آدم مسجود الملائکہ بنے۔ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور پھر آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ یہ سارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سپارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ علم کی بڑی برکت ہے۔ علم ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، تو انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ تیسری بات جو اس سپارے میں بیان ہوئی ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ظاہری، باطنی، چھوٹی بڑی، ہر طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ بنی اسرائیل ناشکری کرتے تھے، اس لیے ان پر طرح طرح کے عذاب آئے۔ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ناشکری نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، بلکہ شکر ادا کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ ناشکری کرو گے تو عذاب آئیں گے۔ اور شکر کسے کہتے ہیں؟ دل میں اللہ کی محبت ہو، بدن سے اللہ کی اطاعت ہو، اور زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ چوتھی بات بنی اسرائیل کا ذکر تھا، اور 5ویں بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا، اس واقعے سے 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ بات معلوم ہوتی ہے، جو بھی اللہ کے دین سے، اللہ کے گھر سے، مسجد سے، مدرسہ سے، علماء سے محبت رکھے گا اور ان کی خدمت کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 بڑے انعام عطا فرمائیں گے۔
ایک مغفرت ہے اور دوسرا بڑا انعام ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو، اس کی اولاد و نسلوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے، علم کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد کی خدمت کی، اللہ نے اولادوں میں انبیاء بھی پیدا فرمائے اور امام الانبیاء بھی پیدا فرمائے۔ تو ایک وعدہ مغفرت ہے، دوسرا وعدہ ہدایت کا ہے، تیسرا وعدہ عزت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کی اولادوں کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھا وعدہ رزق کریم کا ہے۔ جب ہم دین کی خدمت کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق کریم، وہ رزق جس میں برکت ہوگی، جو ہماری عزت اور ہمارے سکون کا ذریعہ ہوگا، وہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔